بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں خطبہ حجۃ الوداع آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کے اندر ایک ایک یہ بات رچا دیں، بسا دیں۔ پھر ذرا سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے آخری نبی نے جو آخری میسج دیا ہے، فرمایا میں آج جاہلیت کے تمام دستور پاؤں کے نیچے اپنا رگڑ رہا ہوں۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدبخت ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور اولاد اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی سن لیجئے۔ فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، میں عورتوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے رہا ہوں۔ حضور جب دنیا سے بھی تشریف لے جا رہے ہیں، وفات سے چند منٹ پہلے بھی آپ کی یہی وصیت تھی کہ خواتین کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ اس خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے۔ عورت کا مسئلہ بھی یہی ہے، اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی مختلف حوالوں سے ہے۔ میں ایک تاریخ کے ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ عرض کرتا ہوں، عورت کا مسئلہ آج بھی یہ ہے کہ اس پر دو طرفہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں شاید 10% عورتوں کو وراثت ملتی ہے، جبکہ 90% کو سرے سے عورتوں کو وراثت ہی نہیں جاتی۔ توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، یہ میں نے بہت مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طبقہ غلاموں کا بتلایا۔ اس زمانے میں غلام تھے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ آج دنیا میں غلامی کا وجود بھی نہیں ہے اور غلامی کے اسباب بھی موجود نہیں ہے، لیکن آج کے بعد جب بھی دنیا میں کہیں ایسے حالات پیدا ہوں تو اسلام کے احکام اس سلسلے میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اور معاشرتی مقام کے حوالے سے بڑی واضح باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا اپنے ماتحتوں کے بارے میں بطور خاص یہ وصیت کی کہ تمہارے اور ان کے معیار زندگی میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ میں بخاری شریف کی روایت کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ فرمایا یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی تمہاری طرح ضروریات ہیں، یہ بھی تمہاری طرح انسانی عزت و شرف کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے کر دیا گیا، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا۔ اگر کوئی کام ان کی ہمت سے، ملازموں کی ہمت سے زیادہ ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ یہ فَأَعِينُوهُمْ، ان کا ہاتھ بٹاؤ، خود ساتھ مل کر وہ کام کرو۔ یہ میں بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اپنے ماتحتوں غلام لونڈیوں کا خیال رکھو، اور پھر فرمایا اپنے غلام لونڈیوں کا خیال رکھو، پھر فرمایا تیسری مرتبہ کہ اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھو، جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ اور جو تم خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ اگر ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جسے تم معاف نہیں کرنا چاہتے ہو تو اللہ ان کے بندوں کے بیچ میں رکھو، تو اللہ ان کو پھر عذاب میں نہیں ڈالے گا۔ تو آپ بھی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
خطبہ حجۃ الوداع میں آج ہم ہر ایک آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے مرد، عورتیں، بچے، ہم ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔